بھی آپ کہہ سکتے تھے پہلے. اچھا اگر آپ نے وہ جو مکہ میاں صاحب کے ساتھ کیا تھا تو یہی کر لیتے اس وقت. مکہ از ناٹ سچ این اپریشیٹو ورڈ. مگر بہرحال ان کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کی تھی اور ان کو کوشش کی تھی کہ ہم ان سے بات کریں, مگر وہ تھوڑے سے ایگریسو ہیں اور کبھی کبھی ایگریسو ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یو ٹرن لے لیا کہ ایدر ون فرسٹ دین نتھنگ. ہم نے انہیں کہا کہ پارٹ پارسل کریں, بات کریں. تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے نا آپ کو چیف جسٹس صاحب سے, آپ متفق ہیں, مطلب ہے کہ خیر خیریت ہے نا. دیکھیے رجب بھائی, ہماری ہسٹری ہے, ہم کوئی نئے نہیں آئے. میں تو کوئی رفیق تعارف تو نہیں ہوں. میرے ساتھ تو آپ نے پولیٹیکل ایک سفر کیا ہے اور ہمارا سفر تو اس سے بالاتر ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف آتا ہو. جو آیا درست آیا, دیر آیا درست آیا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں and then I'll come back to you. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, then we'll go back to the president. ویلکم بیک ناظرین. ہم پریزیڈنٹ آصف زرداری سے بات کر رہے تھے. پریزیڈنٹ صاحب, جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں, اب سال ہو گیا آپ کی گورنمنٹ کو. مجھے یاد ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئی تھی اور پنجاب میں حکومت بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں, تو مجھے یاد ہے وہاں بات ہوئی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اور میاں صاحب اکٹھے نہیں چل سکیں گے, اور بہتر شاید یہی ہے کہ آپ کیو کے ساتھ ہی الائنس بنا کے پنجاب میں چلائیں. بات اچھی تو نہیں ہے مگر سیاسی طور پہ شاید یہی آپ کو آخر میں کرنا پڑے گا. تو آپ نے کہا نہیں. تو اب جب آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا وہ صحیح فیصلہ تھا کہ نون کے ساتھ جانا اور پھر یہ جو فیاسکو ہو گیا بعد میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹو پارٹی سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہیلدی ہے, اور ہم نے اس کی بنیاد جیلوں سے رکھی ہے. جب ہم جیل میں تھے تب ہم نے میاں صاحب کے ساتھ واسطہ کیا, اور تب سے ٹو پارٹی سسٹم کا ایک کانسیپٹ ایوالو ہو رہا ہے. اس کو ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. اگر ٹیمپرری آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر پارٹی کو تھوڑا سا ایج حاصل ہو گیا ہے تو سو بی اٹ, دیٹ از, وہ یہ سے کہتے ہیں کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتی تھی, تو آپ نے کیسے سوچا یہ چل سکتی؟ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ کوشش کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا. نہیں تو پھر اگر کوشش ہی کرنی تھی تو پھر آپ نے یہ گورننس رول اور یہ سارا کچھ ہی کیوں گند پڑا سارے پنجاب؟ گورننس رول تو ایک پوزیشن آ گئی جہاں دیر واز نو پوزیشن of allowing anything else to happen. There had to be governor rule. آپ کا مطلب ہے کہ وہ ایک قانونی طور پہ ایک فیصلہ آیا. مگر پریزیڈنٹ صاحب سارا پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ تو بالکل غلط تھا. شاید قانونی طور پہ صحیح تھا مگر سیاسی طور پہ غلط تھا. اور شاید کیا ہم ایسا کوئی راستہ نہیں نکال سکتے تھے کہ اس کو اوائڈ کیا جاتا؟ میں بھی ہو سکتا ہے اوائڈ کیا جا سکتا تھا, مگر دیٹ واز ناٹ اس پریزنٹ اس مومنٹ کی پولیٹیکل تھنکنگ جو تھی وہ یہ نہیں تھی. تو اس پولیٹیکل مومنٹ کی اس تھنکنگ کیا آپ کا ایکچولی خیال تھا کہ آپ پھر کیو کے ساتھ نمبرز گیم بنا کے اور اپنی گورنمنٹ بنا سکیں گے؟ ایز پنجاب کی پارٹی ہے, ان کی پارٹی کی پوزیشن ہے. میں نے پنجاب پارٹی کو بلایا, ان کے خیال تھے اور ان کی سوچ تھی کہ ہمیں اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا, ہمارے کام نہیں کیے گئے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں بنتی تو دین وی ول ٹیک دی ادر کورس وچ از اویلیبل. ابھی بھی وہ میاں صاحب کا جو کیس ہے شہباز صاحب کا پھر عدالت میں چلا گیا ہے, پھر ایک سیاسی ججمنٹ لگتا ہے آئے گی. شاید عوام کو پسند ہو, مگر یہ کیوں ہم عدالتوں سے سیاسی ججمنٹس تک کی توقع رکھتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ پولیٹیکلی وی آر ناٹ ولنگ ٹو اکاموڈیٹ. تو آپ کیوں نہیں کوئی پریزیڈینشل آرڈیننس, پریزیڈینشل ڈکری, کوئی پارلیمنٹ کے ذریعے میاں صاحب کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں شریف برادران کی, ان کو ختم کریں؟ آپ اپنی طرف سے ایک گڈ ول جیسچر کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ میں اس کو ایگزامن کر سکتا ہوں مگر دے ہیو ناٹ ایون آسکڈ فار اٹ. نہیں نہ پوچھیں, آپ تو کر سکتے ہیں. اب ایک چیز ہونے جا رہی ہے, آپ کیوں نہیں اس کی کریڈٹ لیتے؟ آپ کھلا دل کے ساتھ ان کو ویلکم کریں. جی میں ریموو کرتا ہوں سارے آپ کے سامنے جو آبسٹیکلز. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, مگر پتہ کرنا چاہیے. یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی آرڈیننس اس طریقے کا کر سکتے ہیں جس کی بنا پر ان کی جو سزائیں ہیں, جس کی بنا پر انہیں یہ جو ریسٹرکشن ختم ہو سکتے ہیں. نہیں, پریزیڈنسی نے جو سزائیں ان کی ہیں اس میں جو معافی دی جا سکتی ہے وہ مشرف صاحب نے دے دی ہے. میری انفارمیشن جو ہے اس وقت کی وہ یہ ہے کہ سزا معاف ہو سکتی ہے, سینٹنس معاف نہیں ہو سکتی. سزا معاف ہو سکتی ہے اور سزا معاف ہو چکی ہے. سزا ہیز بین سسپینڈڈ.
سینٹنس کے ناٹ اکارڈنگ ٹو جتنے لیگل برینز ہمارے پاس ہیں جو پریزیڈنسی کو ایڈوائز کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل میٹر تو نہیں ہاں. ہے, لیگل میٹر ہے, اس کو تو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں. نہیں, کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اٹ کین بی فنشڈ فرام دی 2/3 میجورٹی آف دا ہاؤس. تو چلے ایک بل اسی کے اوپر کر دیجیے آپ. I don't want to press this point, but it does look as though یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. I have not examined it from that aspect. میں نے جب پوچھا تھا تو اکارڈنگ ٹو ہمارے لیگل ایڈوائزرز ان کی لیگل ایڈوائز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز دا پاور ٹو سسپینڈ دا سینٹنس بٹ ناٹ دی. چلے یہ I'd like to leave this thought with you. سوچیے اس کے بارے میں. اچھی بات ہے ہم اپنے سیاستدانوں کو اب سسٹم کے اندر لے کے آئیں, رکاوٹیں ختم کریں اور یہ سلسلے کو چلائیں. مشرف صاحب کی آپ نے بات کی, مجھے یاد آ گیا کہ ان کے خلاف بھی اب کوئی کیس عدالتوں میں آ رہے ہیں کہ جی ان کو ECL پہ ڈالا جائے, ٹریزن کا کیس کیا جائے. اب مجھے جہاں تک پتا ہے کہ ٹریزن کا کیس تو صرف فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے کسی کے خلاف. عام بندہ اٹھ کے کسی کے خلاف ٹریزن کا کیس نہیں لگا سکتا. کوئی پالیسی ہے آپ کی کہ آپ اس کو پرسیو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہماری پالیسی پیچھے دیکھنے کی نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی ریکنسیلیشن پالیسی جو ہے وہ ہمیں پیچھے دیکھنے کے لیے نہیں کہتی, وہ ہمیں آگے دیکھنے کے لیے کہتی ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قوم کی جو انرجی ہے وہ ویل سروڈ ہوگی ٹو گڑے مردوں کو کھاڑنے کے لیے. سو آپ یو آر ناٹ تھنکنگ کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں؟ اٹ از ناٹ مائی ڈیسیژن. ڈیسیژن ہیپنس ٹو بی دا پارلیمنٹ آف پاکستان. ڈیسیژن جو ہے پارلیمنٹ تو میجورٹی آپ کی ہے نا, تو آپ ہی کا فیصلہ. اور میجورٹی آف MNAs ہے, میجورٹی آف سولجرز نہیں ہے, میجورٹی آف MNAs ہے. وہ پولیٹیشینز ہیں, ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں اور ان کی کانسٹیٹوئنسیز میٹر کرتی ہیں. تو جب ان کی کانسٹیٹوئنسیز میٹر کرتی ہیں تو دے ول گو اکارڈنگ ٹو واٹ پارٹی ڈسپلن پلس دیئر اون تھاٹ پروسیس. آپ نے کہا آگے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے. بڑی اچھی بات ہے. آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو تو بہت خطرے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی عوام بہت اس وقت خوفزدہ ہے. یہ US اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے یہ بڑی انسٹیڈی جا رہی ہے. اور اب جو حال ہی میں ہالبروک صاحب آئے ہیں اور ایڈمرل ملن آئے ہیں, آپ کی بھی بات چیت ہوئی انہوں نے جس قسم کے بیان دیے ہیں تو کافی خدشات یہاں کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں امریکن. آپ کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی؟ سوال یہ ہے موٹی موٹی ہمیں بات بتائیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ تو کوآپریشن کی بات ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بائیڈن لوگر بل کی بات ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بائیڈن لوگر بل وہ جو $1.5 بلین کا جو اسسٹنس ڈیموکریسی ڈیویڈنڈز کی بات ہو رہی ہے. فرینڈز آف پاکستان میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, IMF میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے, ورلڈ بینک میں. فرینڈز آف پاکستان کا بھی ہیڈ کوارٹرز اب وہ فارن آفس یہاں بنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہی انہوں نے کہا ہے کہ اب یہاں سے سارا کچھ آرگنائز کریں گے. تو فرینڈز آف پاکستان ہے تو اٹ کین اونلی بھی ہے, اس کا کہیں اور تو نہیں بن سکتا نا, سری لنکا میں نہیں ہو سکتا اس کا ہیڈ آفس. پہلے یہ تھا کہ شاید جاپان میں اس کو ہیڈ کوارٹر کیا جائے. ہیڈ کوارٹر جاپان میں نہیں ہو سکتا. فرینڈز آف پاکستان ہیز ٹو بی ان پاکستان. مگر اس فورم پہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں. یہاں یہ باتیں ہیں, ان کی کچھ شارٹ کمنگز بھی ہیں, ان کو کچھ خطرات اپنے بھی ہیں, ان کی وہ بڑھا رہے ہیں اپنی پریزنس ان افغانستان, اس کی وجہ سے ان کو کچھ سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں. تو دوز آر کنسرنز, دیر آر کنسرنز ہیں, ان کے تحفظات ہیں. پاکستان کے عوام پریزیڈنٹ صاحب یہ ڈرون اٹیکس کے اوپر بہت ہی بے چین ہے. پاکستان اور آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. پاکستان کے عوام نہیں, پاکستان کی حکومت بھی اس پہ ان کے ساتھ مگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو سمجھانے کے لیے؟ دو پولیٹیکل پارٹیز میں 60% 40% کا بھی اتفاق ہوتا ہے. ہماری MQM کے ساتھ پارٹنرشپ ہے 40%, کبھی 60%, کبھی 50%. جتنی بھی ہماری پولیٹیکل فورسز ہیں وہاں دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین. تو یہ دو ملک ہیں, ان کے اپنے مفاد ہیں. ہمارے مفاد میں یہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ان کے مفاد میں ہے. ایک نو مین لینڈ سارٹ آف ایریا ہے جس کو آپ مگر پریزیڈنٹ صاحب اب تو وہ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں. وہ تو نو مین لینڈ نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں افغان شورا جو ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھی ہے, اس قسم کی باتیں وہ کر کے گئے ہیں. بلوچستان میں نے ہمیں شیورٹی دی ہے کہ دے ول ناٹ بی یوزنگ دی ڈرونز. اور آپ کا خیال ہے کہ باقی ڈرونز مہینے میں 2-3 یہ ہوتی رہیں گی؟ اب بھی ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اوباما کو پرسو کر سکیں اور ان کی پالیسی کے اوپر پرویل کر سکیں. آفٹر آل آپ سکسیسز دیکھیں. ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ ریجنل افیئر ہے. اوباما نے انکارپوریٹ کیا اپنی پالیسی میں ریجنل تھاٹ پروسیس. ہم نے انہیں کہا کہ یہ جو پرابلم ہے یہ وانا اینڈ افغانستان اسپیسیفک نہیں ہے. انہوں نے وہ بات